أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وقالوا اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارا یا عیسائی تہتدو تو ہدایت پاؤ گے قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا بلکہ ملت ابراہیمی حنیفاً یکسو ہو کر وما كان من المشرکین اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے قولو کہہ دیجئے یہ مسلمانوں کو حکم ہوا آمنا اے مومنو کہہ دیجئے ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وما انزل الینا اور اس چیز پر جو اتاری گئی ہماری طرف وما انزل اور جو اتاری گئی الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور جو اتاری گئی ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف اور الاسباط کی طرف وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ اور عیسیٰ کو وما اوتی النبیون اور جو دی گئی نبیوں کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے لا نفرق ہم نہیں تفریق کر دے بین احد منہم ان میں سے کسی ایک میں بھی ونحن اور ہم لہو مسلمون اسی کے فرما بردار ہیں اب ان آیات کی حسب توفیق اللہ کی مدد سے اس کی توفیق سے کچھ تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وقالوا کونوا ہودا او نصارا اب اس آیہ کریمہ میں یہودیوں اور
عیسائیوں کی اس دعوت کا ذکر ہے کہ وہ دعویٰ کرتے تھے یہودی کہ ہدایت ان میں ہے، اور عیسائی دعوت کرتے تھے کہ حق پر وہ ہیں، ہدایت ان کے پاس ہے۔ اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر ابراہیم علیہ السلام تو ہدایت پر نہیں تھے، کیونکہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، اور یہ سارے کے سارے یہودی بھی اور عیسائی بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہدایت پر ہیں اور ہدایت یافتہ لوگوں کے امام ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کے دعووں کی تردید کی جائے دلیل کے ساتھ، اور دلیل یہ کہ آئی قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل ملت ابراہیم حنیفا، انہوں نے تو دعوت دی تھی یہودیوں نے، عیسائی بن جاؤ یا یہودی بن جاؤ پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ اس کے جواب میں اللہ نے حکم دیا اپنے رسول کو کہ ان کو کہو قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم اتباع کریں گے ملت ابراہیم کی، اور اس بات میں تم اور ہم متفق ہیں کہ وہ ہدایت پر تھا، اس لیے اس بنیاد پر آ جاؤ جس پر وہ تھا، تاکہ ہمارا تمہارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ جبکہ ہمارا جد امجد ایک ہے ہم سب کا، جتنے بھی ادیان ہیں توحید والے وہ سب کے دائی ہیں، تو ان میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابراہیم کی ملت کو اپنا لو، قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اس لیے اس آیت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ تو یہاں پہ بہت ہی بلیغ انداز میں یہودیوں اور عیسائیوں کی تردید بھی کی گئی کہ ان کا تعلق ابراہیم سے نہیں ہے، کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توحید والے بندے تھے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ ابراہیم کی ملت کو اپنانا تو پھر توحید کو اپناؤ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت وہ ایک ہی ملت ہے جس پر سارے انبیاء آئے، اور اسی پر رسالت ختم ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے قولو کہو، تم بھی کہو، اے مومنو تم بھی کہو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل الینا اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور جو ابراہیم پر اتاری گئی، اسماعیل پر اتاری گئی، اسحاق پر اتاری گئی، یعقوب پر اتاری گئی، اور الاسباط پر اتاری گئی۔ تو یہاں پہ یہ اصل دین ہے، یہ روح ہے جس میں کوئی خلاف نہیں، کہ وہ سارے کے سارے انبیاء جن پر تمہارا ایمان ہے وہ سارے کے سارے ملت ابراہیمی پر تھے، اس لیے ہم بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کرتے ہیں،
اور تمہیں بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کرنی چاہیے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تم ہدایت پر ہو۔ اس لیے سب کا اتفاق اس بات پر ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہدایت پر ہیں، تو انہیں کی ملت کو اپنا لو۔ اس لیے اعلان یہ کریں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں سارے نبیوں کی، سارے رسولوں کی، اور جو کچھ ان پر اللہ کی طرف سے اتارا گیا ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے۔ اور یہ تصدیق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کرائی گی، اور کہ وہی دین ہے حضرت محمد الرسول اللہ کا، جو دین ابراہیم کا تھا، پھر اسماعیل کا تھا، پھر اسحاق کا اور یعقوب اور الاسباط۔ اور اسباط سے مراد سبت ہوتا ہے پھیلاؤ، تو اسی سے جو پوترے ہوتے ہیں، پوتا، اس کو سبت عربی میں کہتے ہیں۔ تو اسباط سے معنی حضرت یعقوب کی اولاد ہے۔ تو وہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء آئے، وہ سارے کے سارے جو بعد میں آئے وہ الاسباط میں شامل ہیں۔ تو سب نبیوں کا دین ایک، اس لیے ان سب پر ایمان لاؤ۔ ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ کو دیا گیا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے تورات، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی وہ انجیل ہے، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، جو صحیفے نبیوں کو دیے گئے وہ ہیں۔ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ وہ سارے کے سارے دین اسلام پر تھے، اور سارے کے سارے توحید پر تھے، اور ان کی رسالات ان کے رسول ہونے میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے۔ اور یہ وہ دین ہے جو سب کے سب انبیاء لے کر آئے، اور وہ ایک ہی دین ہے، اور وہ اسلام ہے۔ تو یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے سب رسولوں کی، جس پر سب کو متفق ہو جانا چاہیے اور جس پر سب کو ایمان لانا چاہیے۔ اس لیے لا نفرق بین احد منہم، یعنی ہم ایسا تفریق نہیں کرتے کہ کچھ رسولوں کو مان لیں اور کچھ رسولوں کی نفی کریں، ان کے ساتھ کفر کریں، جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانا، محمد الرسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانا۔ اسی طرح عیسائیوں نے محمد الرسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا۔ تو ہم لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کی اس طرح تفریق نہیں کرتے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ان کے بارے میں، ان کے اوپر کفر کا حکم لگایا، جو کہتے تھے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم جس پر مرضی مان لائیں، کچھ پر ہم ایمان لاتے ہیں، کچھ پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ پکے کافر ہیں جو کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، وہ حقیقی کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کفر کا حکم لگا دیا کہ ایسے لوگ جو دین اسلام کو نہیں مانتے، جو سارے کے سارے نبیوں اور رسولوں کو نہیں مانتے، وہ کافر ہیں۔ اس لیے کہ رسالت، جو کوئی ایک رسول کا بھی انکار کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، تو وہ پوری رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے مومن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم سب پر ایمان لے آئیں،
اس لیے ہم کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اور ہم سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ جیسے یہودیوں نے اپنی خواہشات کی پیروی میں کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا۔ تو یہ بہت بڑے اختلاف ہے ان میں جس کی نفی کی گئی۔ تو ایمان یہی ہے، فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر تم ایمان لاؤ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح اگر وہ ایمان لائیں، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت پر ہے۔ یہاں پہ ایک تو صحابہ کرام کے ایمان کی تصدیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نمونہ رکھا ہے ایمان کا۔ آج بھی جو شخص ویسے ایمان نہیں لاتا جیسے صحابہ کا ایمان تھا تو وہ مومن نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں یہ کہا، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا، فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان والو ایمان لائے ہو، اور یہ مخاطب صحابہ کرام ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت پر ہیں۔ اگر ویسا ایمان نہیں ہے جیسے صحابہ کا تھا تو پھر ایمان والے نہیں ہیں، یہاں پہ نفی ہے مکمل طور پر۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس بات سے اعراض کرے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ شقاق میں ہیں، یعنی اختلاف میں ہیں، ہدایت سے دور ہیں۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو شقاق مخالفت، معاندت، عداوت، دشمنی، حق سے دوری، یہ سارے معنی ہیں شقاق، تو پھر وہ اختلاف میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو وہاں پہ ہم فی شقاق، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سارے کے سارے حقیقی اتباع، مکمل ہدایت، تمام زندگی کے امور میں، وہ سیاسی ہوں، ثقافی ہوں، اقتصادی ہوں، اجتماعی ہوں، ان سب میں اسی طرح ایمان لانا ہے جیسے صحابہ ایمان لائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، اعراض کر لیں، تو پھر وہ مخالف ہیں، ہدایت پر نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات واضح طور پر بتائی گئی۔ تو جو کلمہ مثل آیا ہے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، یہ کچھ مقلدین نے کہا یہ زائدہ ہے، تو یہ زائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ دعوت دی ہے صحیح ایمان کی طرف، اور وہ ایمان تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، تو اسی طرح ایمان لانا ہے جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو یہاں پہ یعنی ان سارے عقائد کی تردید بھی ہے کہ جو عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ ان کا ایمان لانا یہ اختلاف ہے، کیونکہ یہ ایمان تو صحابہ کا نہیں تھا۔ تو اس لیے ان کی جو صحابہ کی مخالفت کرتا ہے وہ شخص ایمان پر نہیں ہے۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لائیں گے ویسے جیسے صحابہ ایمان لائے، جیسے تم ایمان لائے، تو پھر وہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اختلاف کریں تو پھر فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ اختلاف میں ہیں۔ تو یہاں پہ واضح طور پر یہ بات جو ہے بیان کر دی گئی کہ ہدایت جو ہے وہ پورے کے پورے زندگی کے معاملات میں شامل ہے، اس میں کوئی بھی معاملہ یہ نہیں کہ اس اقتصادی معاملات میں ہم جو ہے یہ
یہود کی پیروی کر لیں کہ ان سود کو اپنا لیں جیسا کہ ہمارا بینکاری نظام ہے، تو پھر انسان ہدایت پر نہیں ہے۔ سیاسی نظام ہم جو ہے وہ جمہوریت اپنا لیں تو یہ پھر اسلام نہیں ہے۔ تو اللہ حاضر قیاس، عدالتی نظام میں ہم برٹش لا اپنا لیں تو پھر یہ اسلام نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ تو اگر یہ منہ موڑتے ہیں، وَإِنْ تَوَلَّوْا منہ موڑتے ہیں کس بات سے؟ جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں۔ اگر وہ اس بات سے منہ موڑتے ہیں کہ وہ رجوع کریں اپنے اس باطل عقائد سے، تو پھر وہ اختلاف میں ہیں، ان کا ایمان کامل نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ تو شقاق جو ہے نا، یہ شقاق دو قسم کا ہے۔ اختلاف جو ہے نا وہ دو طرح کا ہے۔ تو شقاق کا معنی کثرت اختلافات کی کثرت، کہ ان کے اندر بھی بہت سارے گروہ ہیں، کوئی سمجھتا ہے، کوئی سمجھتا ہے، اور وہ گروپ ایسے ہیں، کوئی ان میں سے اپنی طور پر سمجھتا ہے کہ ہم سیاسی مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گروپ بنا دیے۔ تو جب انسان ہدایت سے منہ موڑتا ہے تو پھر وہ گروپوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ جو جتنے تفرقے بنتے ہیں وہ ہدایت سے منہ موڑنے کی بنیاد پر بنتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مومنون میں بتایا، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا۔ ان میں سے فَتَقَطَّعُوا، ٹکڑے ہو گئے ان کے سارے معاملات، اور آپس میں وہ جماعتوں میں تفریق ہو گئے۔ کل حزب، ہر جماعت، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فرحون، اسی پہ خوش ہے۔ انہوں نے دین حق کے ٹکڑے کیے، کوئی ایک ٹکڑا لے کے بھاگ گیا، کوئی ایک لے کے بھاگ گیا، ہر ایک جو ہے جو اس کے پاس ہے اسی پہ وہ خوش ہے، اور پورے کا پورا دین انہوں نے نہیں لیا۔ تو وہ اسی اختلاف میں رہیں گے فرقوں کی بنیاد پر، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ جو اختلاف کرتے ہیں اللہ کے قرآن میں، فی الکتاب، وہ ہیں فرقوں میں، دور کی گمراہی میں، وہ ہیں اختلافات میں۔ تو یہاں پہ جتنے بھی اختلافات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سب کو ان بنیادی وجہ یہ بتائی کہ وہ اختلاف ان کا قرآن میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا الکتاب میں یعنی قرآن میں، وہ لوگ ہیں لفی شقاق بعید، دور کی گمراہی میں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی گمراہیاں ہیں وہ قرآن سے منہ موڑنے کی بنیاد پر ہیں، جیسا کہ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ میں یہاں پہ بتایا۔ یہاں پہ انما کلمہ حصر ہے کہ وہ صرف اور صرف گمراہی میں ہیں، ان کے پاس حق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جتنے بھی فرقے مختلف ناموں کے لحاظ سے بنتے ہیں، قرآن میں اختلافات کی وجہ سے بنتے ہیں، اور وہ دور کی گمراہی میں ہیں، تو وہ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کو تھامنا ہے، اس میں اختلاف نہیں کرنا، جو اللہ کہتا ہے اس کو مارنا ہے۔ اس لیے آگے آیت میں فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جو ان کے اختلافات ہیں اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ،
اللہ کے اوامر کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت، صحابہ کے ساتھ بغض اور عداوت، یہ سارے کے سارے ان کی چالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ان سے محفوظ رکھے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر طرح کے اختلافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔